بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تمام طرح کی تعریفات، تمحیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدانیت، یکدانیت، خدائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ساری کی ساری کائنات کا نظام سنبھالا ہے، اور اس کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس کے قبضۂ قدرت میں نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی تعریف بیان کرنے والا بنائے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام نبی مکرم سرتاج امت، سردار امت، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی و مرشد، پیر و مرشد، رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی کوششوں سے، کاوشوں سے ہم تک جو دین پہنچا وہ دین اسلام پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنی تعریف بیان کرنے والا اور صحیح معنوں میں اپنے حبیب پر درود بھیجنے والا بنائے۔ لائق ست کریم، میرے معزز مہمان گرامی، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، آج ہم جس عظیم شخصیت کی سیرت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ نہ صرف ایک جلیل القدر پیغمبر بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں خلیل اللہ، یعنی اللہ نے اپنا ان کو دوست مقرر کر دی۔ یعنی جس کو اللہ اپنا دوست بنائے وہ کیسا پیغمبر ہوگا، وہ کیسی ہستی ہوگی، اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اس کی اللہ کے ساتھ دوستی کتنی ہوگی کہ اللہ کو اپنے حبیب کو یہ بتانا پڑا کہ خلیل اللہ یعنی وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ امام الناس جیسے خطابات سے نوازا گیا، وہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، جن کی زندگی، جن کی سیرت، جن کا عمل ہمارے لیے، ہماری زندگیوں میں برکتیں ڈالنے کے لیے ہمارا سال بھر قربانی کرنا ابراہیم سنت ابراہیمی ہے۔ اور یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اگر ایک انسان اور ایک مومن نے اگر اپنی زندگی میں ان کی سیرت کو نہ پڑھا، ان کی سیرت کو نہ جانچا، ان کے اوپر آزمائشیں جو اللہ رب العزت نے ان کو دی ان پر غور و فکر نہ کی، طرح طرح کی آزمائشوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، اگر ہم نے ان کی سیرت کو نہیں جانا تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی صحیح معنوں میں نہیں پہچان سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے اور نیکوکاروں میں سے ہو اور اس نے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ یعنی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں دین ابراہیمی کی پیروی کرنا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ثم اوحینا
इलैक अन इत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, फिर हमने आपकी तरफ वही भेजी कि ए मेरे हबीब आप दीन इब्राहिम की पैरवी की करें जो यकसू थे, तौहीद वाले थे, अल्लाह के सामने झुकने वाले थे, बुत परस्तों के खिलाफ खड़े होने वाले थे। और इंसान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, इंसान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अगर उसमें दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ता उसकी नमाज मुकम्मल नहीं। और दुरूद इब्राहिमी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलावात और बरकतें नहीं करता, नहीं बेचता, तो उसकी भी नमाज मुकम्मल नहीं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा क़यामत तक के लिए खोल दिया। दिन में कितनी उम्मत पूरी दुनिया में नमाज के लिए खड़ी होती है, नमाज पढ़ रही है, नवाफिल पढ़ रहे हैं। लोग परेशानियों से हटने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी ज़िंदगियों में दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं। उस दुरूद शरीफ में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद भी बरकतें की और हम भी बरकतों की दुआ करें। लेकिन क्या ही माजरा कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए, चलते फिरते हुए, दीन का फ़हम हासिल करते हुए इनकी ज़िंदगी का जायज़ा ना लिया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो छोटी छोटी आजमाइशें हम पर आती हैं, जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर शिरक करते हैं, बदगुमानियाँ करते हैं और नाशुक्रिया करते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत क्या थी और वो किस माहौल में पैदा हुए। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत इराक़ के शहर उर में हुई और जो दरियाए फुरात के किनारे में था, एक कुलदानियों का इलाका था। और उस वक्त की सुपर पावर जिसको बाबुल की तहजीब, ये इलाका उसका हिस्सा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली, देखते हैं कि घर में बाप, वो बाप जो अपने हाथों से बुतों को तराशता था, उनको फरोख्त करता था और फिर उन्हीं को सामने रख के उनकी पूजा किया करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहली आजमाइश उनकी विलादत, यानी जिस घर में पैदा हुए वहां पर पक्की ठक्की बुत परस्ती, और बाप बादशाहत में बुतों के सरबराह भी रहे और अपने हाथों से बुतों को बनाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम, नबी इब्राहीम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में बचपन में ही फ़हम अता किया, थोड़ा सा गौर व फिक्र किया, फ़हम हासिल किया। अल्लाह ने उनको पैदाइशी तौर पर, फितरती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको समझ अता की। लेकिन जब अल्लाह ने अपने हबीब को खलील बनाना हो तो बचपन भी उसका खलील ही होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन में ही सिफ़ात अता फरमाई। फिर जब आस्ता आस्ता आँख खुली, सिर्फ लोग बुतों की पूजा नहीं कर रहे, अपने हाथों से बुतों को बनाकर उन्हीं की पूजा नहीं कर रहे। फिर देखते हैं कि शाम में सूरज ढलता है, चांद निकलता है, कुछ लोगों ने चांद की इबादत की। चांद नजर नहीं आ रहा, सितारे निकलते हैं, किसी ने सितारों की पूजा की। चांद निकलने, गुरूब होने के बाद सूरज निकलता है, लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायनात के सिस्टम को देखा, गौर व फिक्र किया कि भला ये सूरज हमारा खुदा कैसे हो सकता है, ये एक वक्त में गुरूब हो जाता है। चांद हमारा खुदा कैसे हो सकता है, ये एक वक्त में नजर ही नहीं आता। सितारे हमारे खुदा कैसे हो सकते हैं। और फिर ये अपने हाथों से बनाए हुए बुत जिसको खुद बनाते थे और खुद बनाकर फरोख्त भी करते थे और ये कारोबार भी करते थे और उन्हीं को सामने लेकर उनकी पूजा किया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा खड़े हुए। जब समझ आई कि मामला कुछ और है, जब समझ आई कि माजरा कुछ और है, यहाँ पर लोग गाफिल हैं, घर से तबलीग शुरू की, बाप के साथ तस्करा किया। बाप
جس کا نام آزر تھا، بت بنانے والا تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر باپ سے مکالمہ کیا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا پیارا مکالمہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے وہ لوگوں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذرا ابراہیم کا تذکرہ تو کرو، ذرا اس کا تذکرہ کرو، اس کی باتیں کرو۔ وہ کون تھا؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا نبی تھا جس نے ہر مشکل میں، جس نے ہر امتحان میں پاس ہوا اور ہمارے ہاں اپنا مقام بنایا۔ اللہ اکبر! اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد، اے میرے ابا جان، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ تو یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ تو تمہاری مشکل ختم کر سکتے ہیں، تو اس کی پوجا کیسے کرتے ہو؟ اب باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا یہ کون سے سوال کر رہا ہے اور یہ کیسے سوال کر رہا ہے۔ پھر آگے پوچھا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ یہ جو اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں، یہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کیسے پیروی کر رہے ہیں ان کی؟ ابا جی سن رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں شفقت تھی، باپ کا لحاظ نہیں چھوڑا۔ اگر آج ایک نوجوان کچھ نئی بات سیکھ لے اور باپ کے ساتھ اگر تبصرہ کرے تو باپ کی عزت و احترام کا خیال نہیں رکھتا۔ اور میں آگے بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس احترام کا کیا اجر دیا۔ انہوں نے باپ جو شرک تھا، خود بت بناتا تھا، اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تو ادب کا پہلو نہ چھوڑا، اور ادب کے ساتھ کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بابا، اے ابا جان، شیطان کی پیروی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا کھلا دشمن ہے، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، جب باپ نے یہ مکالمے سنے کہ بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ بت جس کے ہم قدیم زمانے سے پوجا کرتے آ رہے ہیں، علاقہ اس کی پوجا کرتا ہے، وقت کا حکمران اس کی پوجا کرتا ہے، یہ اکیلا کھڑے ہو کر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جب باپ نے دیکھا میرے پاس جواب نہیں، کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میرے بتوں کو غلط کہتا ہے؟ فرمایا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہا ابراہیم اس سے پہلے کہ میں تجھے سنسار کر دوں، نکل جا میرے گھر سے، میرے گھر میں تیری لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، یہ نہیں کہا ابا جی آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، آپ پرانا دور لے کے پرانی سوچ لے کر بیٹھے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگ جائے ہم سیانے ہیں، ہم نے بوتا پڑھ لیا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے الفاظ زبان پر نہ لائے، کہا قال اللہ اکبر سلام علیک، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے ابا جان میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، اور جب بھی میں اللہ سے دعا کروں گا وہ اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ اور گھر سے نکلے، جب ایک دل میں ایمان ہوتا ہے تو ایمان کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ عمل کرنے کے فوراً بعد اس کے اندر تبلیغ کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ تبلیغ کرنے نکلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب سمجھ آئی، انہوں نے گھر سے تبلیغ شروع کی، گھر سے ٹھوکر ملی، اب اہل علاقہ کے پاس گئے،
سارے اہل علاقہ کو، قوم کو جمع کیا، اللہ اکبر، ان سے بھی سوال کیا، فرمایا کہ یہ جو بت ہے جس کو تم پوجتے ہو، نہ تو یہ سن سکتا ہے، نہ تو یہ تمہاری مرادیں پوری کر سکتا ہے، آؤ اس خدا کی پرستش کرو جو میرا بھی خدا ہے۔ اللہ اکبر، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور پھر اسی طرح وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر اسی طرح وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ مجھے زندہ بھی کرے گا، مار کے زندہ کرے گا، میں اگر بیمار ہو جاؤں مجھے شفا یاب کرتا ہے۔ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ قوم نے دیکھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بات تو صحیح ہے، اس کی بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، لیکن ساری قوم اکٹھی ہوگی، ساری ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرنے لگی۔ میلہ آیا، ساری قوم عید کے لیے میدان کے میلے کی طرف گئی۔ ابراہیم علیہ السلام حدیث میں آتا 3 دفعہ جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام نے۔ پہلا جھوٹ یہ کہ بیماری کا بہانہ کیا، کہا میں نہیں جا سکتا میلے میں بیمار ہوں، مجھے نہیں جانا، اور وہ اس علاقے میں رہے، باقی ساری قوم میلے کی طرف گئی۔ پیچھے سے کلہاڑا پکڑا، بت خانے کے اندر داخل ہوئے، سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب قوم آتی ہے، قوم آ کر دیکھتی ہے، کہتی ہے یہ کس نے ہمارے بتوں کو توڑ دی؟ کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے جو طرح طرح کی عجیب باتیں کرتا ہے کہ ایک خدا کی پرستش کرو، ایک خدا کی توحید کا دعویٰ کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو سجدہ کرو، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، جب بلایا دیکھتے ہیں ساری قوم اکٹھی ہے، کہا یہ تم نے کیا ہے؟ کہا یہ کلہاڑا تو یہ بڑے بت کے کندھے پہ نظر آتا ہے، کیا پتہ اسی نے کیا ہو، اس سے پوچھ لو۔ کہتے ہیں ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العزت عقل لے لے تو انسان کو صحیح سمجھ نہیں آتی۔ پوری قوم کہتی ہے کہ یہ بڑا بت تجھے بھی پتہ ہے یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، یہ کیسے بتائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا مرکز دیکھیے، توحید کی دعوت کا پیغام اور رستہ دیکھیے کہ ایسا رستہ چنا کہ لوگ بھی سوچنے پر مجبور کہ ہاں نہ تو یہ سنتا ہے نہ تو یہ دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے تو پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے؟ قوم کہتی ہے کہ یہ ہمارے سے ہینڈل نہیں ہو رہا، یہ بندہ یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ رہا۔ اس کے دلائل بڑے مختلف ہیں۔ ساری قوم مل کے وقت کے فرعون نمرود کے پاس گئی اور وہاں پر نمرود کا علیحدہ ہی قصہ، اس نے اپنے آپ کو خدا تسلیم کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر لے جایا گیا، لے جا کر ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم، جب نمرود کے پاس گئے تو اللہ رب العزت نے کہا بھلا اس شخص کو یاد کرو جس کو ہم نے حکمرانی دی اور وہ اپنے حکمرانی اور اپنی بادشاہت کے لیے لڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہا فلاں بندوں کو بلاؤ، ایک کا سر قلم کرو، ایک کو چھوڑ دو، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، تمہارے رب میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا پوائنٹ بتایا، کہا اذ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ کہا فأت بہا من المغرب، اگر تو اپنی خدائی میں سچا ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، بہت تل گیا، پریشان ہو گیا، اب یہ کہاں سے نئی بات آ گئی؟ ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ یہ جو سورج ہیں، یہ ستارے ہیں، لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، یہ تو اپنے علیحدہ خدا ہیں۔ اب یہ ابراہیم نے کیا سوال کر دیا کہ سورج کو مغرب سے نکال۔
اب دیکھا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پوری قوم اکٹھی، علاقہ اکٹھا، باپ اکٹھا، مخالف میں باپ، علاقہ، پوری قوم، اور پھر وقت کا فرعون نمرود، ان سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمارا کاروبار بھی بند کرے گا، ہمارے معبود جو ہم نے بنائے ہیں ان کی پرستش بھی چھڑوائے گا، اس کو قتل کرو، اس کو پکڑو اور اس کو آگ میں ڈالو۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک میں ڈال کے پھینکا گیا اس آگ میں۔ اللہ اکبر! جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، کسی بندے سے یہ نہیں کہا بچا لو، یہ توحید کا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ اکیلا بندہ تھا، اکیلی ملت تھی، اس کا تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ نے ان کو طرح طرح آزمایا، طرح طرح کی آزمائش کی، اور جب آگ میں پھینکا فرمایا حسبی اللہ، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ آج اگر سنت ابراہیمی پہ، آج ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ آج ہماری جیب میں تھوڑے سے پیسے کم ہو جائیں، ہمیں مہینے کی فکر ہو جاتی ہے۔ اور وہ ابراہیم علیہ السلام اتنی ساری آزمائشوں کے بعد، اتنی بڑی آگ جلانے کے بعد، نمرود نے یہ سوچا کہ آگ جلائیں گے اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل نہیں چھوڑا، اور جب حسبی اللہ کا نام لیا، آگ میں پھینکا گیا، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے کے لیے، میرے حبیب کے لیے، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والا ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی کہ نہ سردی لگے، نہ اتنی گرم کہ اسے گرمی لگے، سلامتی والے ہو جا۔ اللہ رب العزت نے اس آگ میں سے بھی بچایا۔ یہ امتحان شروع ہوا، اور جب قوم نے دیکھا، اور آدھی قوم ابھی بھی نہیں مانی، آپ نے ہجرت فرمائی۔ آگے نکلتے ہیں، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور مجھے رستہ دکھائے گا۔ پھر تفسیر اور پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس علاقے سے نکلے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہیں جو واحد آپ پر ایمان لے کر آئی، اما سارہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، وہ اما سارہ جنہوں نے ابتدا میں آپ کے ساتھ ایمان قبول کیا اور آپ کے ساتھ چلی۔ پھر اسی طرح فلسطین اور شام اور مصر پہ پہنچے، مصر کے بادشاہ تک یہ اعلان پہنچا، یہ بات پہنچی کہ ایک مرد ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجا یعنی لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اور پھر جب مصر کی سرزمین میں پہنچے، مصر کے بادشاہ کو پتہ لگا، اس نے کہا، ان تک بات پہنچی کہ ایک بڑے ہی خوبصورت عورت ایک مرد کے ساتھ آ رہی ہے، اور مصر کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور اپنے دربار میں حاضر کیا۔ اما سارہ ان کی طرف بری نظر اٹھانے لگا۔ حدیث میں دو طرح کی روایات آتی، پہلی یہ کہ جب اس نے اما سارہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا ایک منٹ صبر کرو، مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے دعا کی، اس کی سانسیں بند ہو گئی، اس نے کہا ایک دفعہ دعا کر۔ جب وہ ٹھیک ہوئی دوبارہ، اس نے کہا ایک منٹ، دوبارہ مجھے نماز پڑھنے دے وضو کر کے۔ انہوں نے دوبارہ دعا کی، اس کی سانسیں پھر بند ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کوئی درباریوں کو بلایا اپنے، نے کہا یہ کیا لے آئے ہو، یہ تو مجھے جن لگتے ہیں، یہ کوئی عجیب مخلوق لگتی ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی اور ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے لگ رہے۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا جھوٹ بولا، کہا جب پوچھا گیا کہ یہ عورت کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ کیوں؟ اس وقت کائنات ارضی پہ ایک جوڑا اسلام والا تھا، مومن تھا، توحید والا تھا، اللہ پر ایمان لینے والا۔ جھوٹ بولا۔ اور پھر وہاں سے جب اس نے دیکھا کہ یہ اما سارہ اور اس کے ساتھ جو نوجوان آیا ہے، یہ تو بڑا
پاور لگتا ہے، بڑا توحید والا اور بڑا ایک اللہ کا بندہ لگتا ہے، اس نے اماں سارہ کو ایک عورت جس کا نام اماں ہاجرہ رضی اللہ، اماں ہاجرہ علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کو پیش کیا، خدمت میں دیا، تحفہ دیا، اور وہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس نکل کر ایک جگہ پر گئے، اور وہاں پر اماں سارہ نے کہا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، میں تو بانجھ ہو سکی ہوں، تم ہاجرہ سے اپنی اولاد مانگو۔ اماں ہاجرہ سے اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور وہ بچہ جب دیکھتی ہیں اماں سارہ، واقعہ تھوڑا طویل ہے، اس کو تھوڑا سا کم کرتے ہوئے، وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اس کو کچھ چیزیں جو ہے اسکپ کر رہا ہوں۔ اس میں اماں سارہ اور اماں ہاجرہ کے درمیان میں جو عورت کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر ایک کو اولاد ہو جائے، دوسری اس کی کمی محسوس کرتی ہے اور اس سے دل میں بغض اور کینہ ہوتا ہے، ایک قسم کی حسرت ہوتی، تو اماں سارہ نے کہا اے ابراہیم، اماں ہاجرہ کو کسی اور علاقے میں منتقل کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے اسماعیل علیہ السلام کو، اماں ہاجرہ کو مکہ کی وادی میں لے کے گئے، اور شیر خوار بچہ ہے، چٹیل میدان ہے، نہ پانی ہے، ایک مشکیزہ جس کے اندر تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کہ جو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے، چھوڑا بٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی اور جا رہے ہیں، ایک میدان کی چوٹی پر چڑھے، پیچھے سے بیوی آواز دے رہی ہے کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، دیکھتے نہیں آپ کی اولاد، چھوٹا سا بچہ میرے ہاتھ میں ہے، ہمیں تنہا چھوڑ کے جائیں گے؟ وہ بار بار کہہ رہی ہیں، سوال کرتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو تنہا چھوڑ کے میں چلا جاؤں۔ یہ کتنا بڑا سخت امتحان کہ اگر آج کے دور میں کسی کی اولاد ہے تو 2 دن سے اگر دور ہو اور گھر میں اسی میں چھوڑ کے جائے، پھر بھی تڑپ اولاد کی ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھ لوں۔ وہ میدان، چٹیل میدان، نہ کھانا نہ پینا اور گرمی، اور چٹیل میدان میں چھوڑ کے تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکل گئے۔ پیچھے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پیاس لگ رہی ہے، اماں ہاجرہ دیکھتی ہیں، کبھی صفا اور مروہ کی پہاڑی کی طرف چکر لگاتی ہیں کہ کوئی مجھے پانی مل جائے، پانی دے دوں۔ 7 چکر اللہ کے لگائے، پھر آخری چکر پہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آواز سنتی ہیں، آواز سن کے کہتی ہیں بات سنو، وہ فرشتہ آتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام پیروں کو رگڑتے ہیں، وہاں سے کنواں بہتا ہے، چشمہ بہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو اماں ہاجرہ کے یہ چکر لگانا، اپنی اولاد کے لیے یہ چکر لگانا، 7 چکر اتنے پسند ہے کہ قیامت تک امت کے لیے یہ لازم کر دیا کہ صفا مروہ نہیں تو حج اور عمرہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العزت پھر ان کو بھیجتے ہیں، پہنچتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو؟ اللہ اکبر۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے تفسیر کی کتابوں میں 13 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں اے بیٹے، میں کئی دنوں سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کئی دنوں سے خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا بیٹا تھا، مشورہ کر رہے ہیں، آج ہمارے گھر میں اولادیں ہوں، یہ چھوٹا ہے ابھی بڑا نہیں ہوا، اس کو گھر سے نکال، اور 13 سال کا بچہ، اتنی بڑی آزمائش، اپنی اولاد سے ڈسکس کر، اپنی اولاد سے بات کر رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، اے میرے بیٹے مجھے کئی دنوں سے خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور بیٹا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے، آپ جو دیکھ رہی ہیں کر گزریے،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اللہ کے حکم سے مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا۔ یہ وہ نتیجہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ کیا تو عزت میں فرق نہیں آیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے بدلے میں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ان کو ذبح کرنے کے لیے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں آپ مجھے ذبح کریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں سیدھا شارق کی طرف منہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا منہ نہیں دیکھ سکتا، الٹا پیچھے کی طرف سے چھری لگاتے ہیں تاکہ میں تمہارا منہ نہ دیکھوں۔ اب چھری چلانے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، ان آیتوں پر تبصرہ کریں، ذرا سنیں اللہ نے کیسے خلیل اپنا دوست منتخب کیا، اللہ نے یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے قیامت تک میں ان کا تذکرہ بلند کیا۔ جب چلانے لگے چھری، کہا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے حبیب رک جائیے، یہ بہت بڑا صبر ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جو آپ اس سے گزر چکے ہیں، اب آپ پر خوشخبری ہے، آپ اللہ کے ہاں آپ نے ساری آزمائشوں کو پورا کیا۔ اللہ اکبر، اور اسی کی بدولت ہم قربانی کرتے۔ لیکن اگر یہ فلسفہ ہمیں اپنی اولادوں کو نہیں پڑھایا، اگر یہ فلسفہ ابراہیمی، تذکرہ اسماعیلی، اگر یہ ہم نے اپنی اولادوں کو نہ پڑھایا، قربانی لیتے وقت ہم نے یہ اپنے بچوں کو یاد نہ دلایا، اور اپنے بچوں کو یہ نہ سمجھایا کہ میں جیب میں سے 20,000 25,000 50,000 لاکھ روپیہ نکال رہا ہوں، یہ میں نے اس طرح محنت کر کے کمائے، خون پسینہ بہایا، یہ عام پیسے نہیں ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، یہ بہترین مال ہے جس سے میں اور بھی کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں اس میں اللہ کے لیے قربانی لے رہا ہوں، اس عظمت سے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے، کل قیامت میں آج کے دن، عید کے دن تجھے ہمیں ذبح کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنت ابراہیمی اور قربانی کا فلسفہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔